नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन ख़ातिमुन नबीय्यीन व सय्यिदुल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तमाम बहनें कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। तो इंशाअल्लाह आज के दिन अल्लाह के नाम के साथ हम अपने नए सबक का आगाज़ शुरू करते हैं। हम तकरीबन हमारे जो क़वाइद हैं जो सीख रहे हैं इसके इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कंटिन्यूसली क्लासेस लिए थे। तो इस वजह से हमारी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से क़वाइद ख़त्म कर रहे हैं हम लोग इंशाअल्लाह। आज कोशिश है कि हम इनको ख़त्म करेंगे, यानी जितने कवानीन हैं पढ़ने के, जितने सिफ़ात हैं, जितने मखारिज हैं, इन सब को हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिए हैं। और आज हम ऑलमोस्ट इख्तिताम पर हैं। कुछ छोटी छोटी से सबक हैं आज लेने के। बस एक बार मैं उनको मिसालों से समझाते हुए आगे बढ़ती चलूँगी, और कोशिश यही होगी कि आज की क्लास में हम अपने कवाइद कवानीन जो भी हैं हम ख़त्म करें। और इंशाअल्लाह ये जो कुछ हमने अब तक सीखे हैं इनको हम फिर कलाम पाक में सामने कलाम रखकर इनको इन तमाम कवाइद को याद करते हुए हम कैसे हम अरबिक तिलावत शुरू करेंगे इसको देखेंगे मिसालों के साथ। यानी हम जब पढ़ने लगेंगे चाहे कोई सूरा हो तो उसको ये तमाम पढ़ते वक्त तमाम कायदे कानून जो हमने सीखे हैं उनको यूज़ करते हुए हम मिसालों के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से ये होगा कि आपके जो भी आप तक सीखे हैं उसके रिविजन्स भी हो जाएंगे साथ साथ में, और आपको याद आते जाएगा जो कुछ अब तक सीखे हैं। तो इंशाल्लाह चले हम आज का शुरू करते हैं सबक। सबसे पहले जो हम आज मैंने लेके आई हूँ ये सबक है मीम साकिन का इक्फा। हमने अभी तक नून साकिन और नून तनवीन का हमने इदगाम देखा, इकलाब देखा, इख्फा देखा, इजहार देखा, ये चार कानून देखे। तो जैसे नून साकिन और तनवीन के देखे इस तरह आज हम मीम के देखेंगे। मीम जब जज़म वाला आ जाए, मीम जब जज़म वाला यानी साकिन आ जाए, मीम साकिना, ये जब आ जाए तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सबक है ये मीम साकिन का इख्फा। इख्फा यानी मीम के आवाज़ को छिपाना। इख्फा यानी खुफिया, खफी, छुपाना। तो आज हम मीम को कैसे छिपाएंगे और किस वजह से छिपाएंगे ये पढ़ेंगे। आप देखें, मिसाल के तौर पर ही समझाती हूँ मैं। पहली मिसाल लेते हैं, रब्बहुम। देखिए मीम साकिन आया रब्बहुम का, रब्बहुम, और नेक्स्ट आया है बिहिम। तो मीम साकिना के बाद ब आया। ये कानून देखें, हम मीम को क्यों
छिपाएंगे, नाक में छिपाएंगे। क्यों? क्योंकि द लेटर मीम साकिन इज फॉलोड बाय ब। यही कानून हमने नून के लिए भी सीखा हुआ है। अगर आपको याद होगा, नून के लिए भी हमने ब का कानून सीखा था, वो था इकलाब। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? मीम साकिन इज फॉलोड बाय ब, तो मीम को हम नाक में छिपाएंगे। क्योंकि इट इज फॉलोड बाय, ओनली रीजन इज इट इज फॉलोड बाय ब। ब आया है इस वजह से। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? रब्बहुम बिहिम, यानी यही देखिए, मीम के ऊपर 1 सेकंड के लिए रुकना है, तभी ये आवाज छुपाई जाएगी नाक के अंदर। तो मीम के ऊपर रुक जाएं पढ़ते वक्त, रब्बहुम बिहिम, रब्बहुम बिहिम। सही है? नेक्स्ट लेते हैं हम मिसाल। अच्छा, वसक, स ध्यान रखें, 3 डॉट्स वाला स। मैं जब भी कोई मुश्किल लेटर आता है उसको मैं याद दहानी करते हुए आगे चलती हूँ। वसक कुम बिही, वसक कुम बिही। मीम को हम छुपा रहे हैं नाक में, क्योंकि फॉलोड बाय ब। इसको इस तरह से हम जो मीम के पर ठहरते हैं, कुम बिही, तो ये मीम को ठहरते हैं, इसको इक्फा शफवी भी कहते हैं। इक्फा यानी आपको पता है छिपाना, शफवी यानी होंठ, होंठों को शफा शफा बोलते हैं। शफवी यानी होंठों से निकलने वाली आवाज, इसलिए इसको इख्फा शफवी भी कहते हैं। लेकिन इस चीज पर उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। बस इतना याद रखें कि मीम साकिन के बाद अगर ब आ जाए, कोई वर्ड ब का आ जाए जिसकी शुरुआत ब से होती हो, तो फिर मीम पे हमें रुक जाना चाहिए। तो कैसे? वसक़कुम बिही, वसक़कुम बिही। नेक्स्ट देखें, मिसाल लेते हैं। नेक्स्ट 2 आए हैं, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। तो यहाँ पर कनेक्शन किसका हो रहा है? मीम साकिन और नेक्स्ट वर्ड इज फॉलोड बाय ब। तो ब आया है तो हम मीम को इख्फा करेंगे, मीम का इख्फा करेंगे, छिपाएंगे। इख्फा करेंगे मतलब कैसे? फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। तो उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट लास्ट मिसाल लेते हैं। 2 वर्ड्स आए हैं, तरमीहिम बिहिजारतिन, तरमीहिम बिहिजारतिन। तो यहाँ पर अगेन जो कनेक्शन है मीम साकिन से है। मीम साकिन को हम इख्फा कर रहे हैं क्योंकि ब लेटर इज फॉलोड, फॉलो हो रहा है ब लेटर। तो इस वजह से हम मीम पर रुक जाएंगे। तर, र मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। तरमीहिम बिहिजारतिन, तरमीहिम बिहिजारतिन। तो इसमें देखें, आपको लगता होगा कि हम भी ऐसे ही पढ़ते हैं। सभी कुरान कलाम पाक को पढ़ते हैं, लेकिन उनकी छोटी छोटी सी यानी डिफरेंसेस होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन्हीं को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये छोटी छोटी कोशिशें
کرنے کے بعد، پریکٹسز کرنے کے بعد، آپ آئندہ جب پڑھتے ہیں تو دھیان میں رکھ کر ان چیزوں کو دہرائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج میم ساکن کا اخفا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، تو ہم چلتے ہیں اب میم ساکن کا اظہار، یعنی ساکن کا اخفا، میم کو چھپانا ہو گیا، ابھی اس کا ہم اظہار کریں گے۔ اپنی اسکرینز کو بڑا کریں، بڑا کرنے سے اسکرین آپ کی بڑی ہوتی ہے، اور کلوزلی دھیان سے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اور دھیان سے سنیں کہ ہم کیا مطلب کر رہے ہیں، کس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر اب میم ساکن کا اظہار آ گیا، یعنی میم کو کھول کر پڑھیں گے، جیسے کہ ہم نون کو کھول کر پڑھ رہے تھے، نون کا اظہار کر رہے تھے، اسی طرح یہاں پر ان الفاظ میں ہم میم کا اظہار کریں گے، یعنی ناک میں آواز نہیں جائے گی بالکل، میم پڑھیں گے کھول کر۔ کیسے؟ مثال کے طور پر دیکھیں، پہلی مثال، ایک آیا ہے علم اور دوسرا آیا ہے تورا، تو ہم اس کو ابھی کلیئر پڑھیں گے۔ کیسے؟ علم تورا، علم تورا، تو سمجھ میں آیا ہوگا کہ میم ہم صاف ایک دم کھلے طور پہ پڑھ رہے ہیں، کوئی گنہ اخفا کچھ بھی نہیں ہے، اظہار کر رہے ہیں اس کا، میم کا، علم تورا۔ نیکسٹ مثال لیتے ہیں، نیکسٹ مثال لیتے ہیں، ایک ہے ہم اور دوسرا ہے فیہا، تو یہ سمپل ہوگا، ہم فیہا، ہم فیہا، ہم یہاں پر ہم فیہا ایسے نہیں پڑھیں گے، ہم میم پہ بالکل بھی رکنا نہیں ہے، رکیں گے تو ناک میں آواز چلی جائے گی، اس لیے ہمیں رکنا نہیں ہے، ہم فیہا، ہم فیہا، کٹ کریں گے، آواز کو کٹ کریں گے بیچ میں۔ نیکسٹ مثال دیکھیں، لکم دینکم، تو یہاں میم کی آواز کو صاف پڑھیں گے، ایک دم کلیئر، لکم دینکم، لکم دینکم۔ نیکسٹ دیکھیں مثال، علم نجعل، علم، علم، دیکھیں میم کے پر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، کلیئر پڑھ رہے ہیں، علم نجعل، یہاں نجعل میں دیکھیں تھوڑا ریوائز کروں گی، جو پڑھے ہیں ہم نے قانون، جیم قلقلہ ہے نجعل میں، تو جیم ڈبل پڑھیں گے، ڈبل ساؤنڈ کر کے پڑھیں گے، آئین حلقی ہے تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو ادا کریں، نج، دیکھیں نج سمپل نہیں پڑھیں گے، جیم کے پر جھٹکا آئے گا ایک طریقے سے، نج ال، اور حلق سے ال، ال اوپر سے نہیں آئے گا، منہ میں سے ال نہیں آئے گا، نج ال، ال، علم نج ال۔ تو نیکسٹ مثال دیکھیں، لم یلبسو، یہاں پر لم صفائی کے ساتھ ادا کریں گے، لم یلبسو، لم یلبسو، لم یلبسو، سو کو کھینچ رہی ہوں میں آواز کو، کیونکہ واو مدہ آیا ہوا ہے، اس لیے میں سو، سو کر کے چھوڑ نہیں رہی ہوں، سو، لم یلبسو۔ نیکسٹ، ام لم تنذرہم، ام پہ بھی ہم اظہار کریں گے، لم پہ بھی ہم اظہار کریں گے، ام لم تنذرہم۔
تو لاسٹ مثال ہماری کیا ہوئی؟ ام لم تنذرہم، نون تنذر میں نون کا کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے، نون کی آواز کو ہم چھپا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے اخفا دیکھا، میم کا اخفا دیکھا۔ اب ہم میم کا ادغام دیکھیں گے۔ ادغام یعنی ملانا، دو ورڈز کو ملانا، اور ملانا تو کیسے ملانا؟ اب ادغام کریں گے ہم ایک میم کا دوسرے میم کے اندر۔ تو اس طرح سے جب آپ کو مثال ملے گی پڑھتے وقت تو دھیان میں رکھیں۔ ایک دیکھیں یہاں پر مثال آئی ہوئی ہے الیکم، تو میم ساکن آیا الیکم، اور دوسرا آیا مرسلون، مرسلون۔ تو یعنی جوائنٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا آیا ہے؟ میم ساکن اور میم شد، یعنی دو میم ایک ساتھ۔ تو ہم ایک میم کو دوسرے میم میں ادغام کریں گے، جوڑ دیں گے ملا کر، لیکن پڑھتے وقت ہم کیا کریں گے؟ گننا کریں گے، نیسل ساؤنڈ کو پروڈیوس کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں کیسے ہم پہلی مثال میں پڑھتے ہیں، الیکم مرسلون، الیکم مرسلون۔ تو میم پر ہم رکیں گے، میم کو ہم لے کر منہ میں رکیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اگین ادغام آپ کو پتا ہے ملانا، شفوی یعنی ہونٹوں سے ادا کیا جانا، یہ جو آواز آتی ہے ہماری ہونٹوں سے آتی ہے، دیکھیں یہ آواز کو شفوی ہونٹوں سے آ رہی ہے۔ تو ان دونوں کو پڑھتے ہوئے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ الیکم مرسلون۔ نیکسٹ دیکھیں مثال، لہم ساکن آیا میم، اور پھر فالوڈ بائی میم شد، یعنی دو میم آلویز ایک دوسرے کے ساتھ آئیں گے، لیکن ایک میم ساکن چھوٹا اور ایک میم شدہ والا بڑا۔ تو ہم چھوٹے کو بڑے میم کے ساتھ ملا دیں گے، ادغام کر دیں گے۔ تو کیسے؟ لہم ما یشاؤون، لہم ما یشاؤون۔ سمجھ آئی؟ تو صرف ڈیفرنس یہی ہے کہ ہم میم پہ ہمیں رکنا ہے، آواز کو اپنے ہونٹوں میں لے کر رکنا ہے، بس دیٹس آل، باقی سب آپ پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ مثال لیتے ہیں، ما لہم من محیط، یعنی تین آئے ہیں، ما لہم من محیط۔ تو ہم ابھی یہاں پر ہمیں میم ساکن بھی مل رہا ہے اور نون ساکن بھی مل رہا ہے۔ تو ہم ان کو ادا کرتے ہوئے کیسے ادا کریں گے یہ دیکھیں۔ ناک میں آواز کب کب جائے گی یہ دیکھیں، ما لہم من محیص۔ سواد کی آواز موٹی ہے تو میں نے چھوڑتے وقت بھی سواد کو ساکن کیا، تو بھی اس کو موٹا کر کے پڑھی، یا آپ یہاں پر سین بھی پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ تو جس طرح سے بھی ہم ادا کرتے ہیں، سواد شوڈ بی پروناؤنس موٹا، پر پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ما لہم من محیص، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں نیکسٹ آخری مثال کی طرف، فہم معرضون۔ تو یہاں پر میم ساکن کو اگین ہم میم میں ملا دیں گے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ فہم معرضون، فہم معرضون، معرضون، آئین کو چھوڑنا نہیں ہے، آئین کو حلق سے نکالنا ہے،
साकिन आइन निकालना है, उसकी आवाज छोटी सी आएगी। फहुम औरिदून, आइन सॉफ्टली हलक से आएंगी। देखिए ये बारीक चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ कि पढ़ते वक्त किसी को किसी लेटर का छूटना नहीं चाहिए। जब लिखा हुआ है कोई, चाहे वो जबर जेर वाला हुरूफ हो या साकिन हो या शद्दा हो, कोई भी हो, हमें किसी भी लेटर को छोड़ना नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पर आखिरी मिसाल हो गई। तो ये एक सरसरी तौर पे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इदगाम को। फर्स्ट मिसाल, इलैकुम मुरसलून। नेक्स्ट मिसाल, लहुम मा यशाऊन। नेक्स्ट मिसाल, मा लहुम मिन महीस। नेक्स्ट मिसाल, फहुम मुरिदून। तो इंशाल्लाह ये हुआ आज मीम साकिन का इदगाम। तो उम्मीद करती हूँ आप सबकी समझ में आया होगा। तो अभी चलते हैं छोटी छोटी सबक की ओर, यानी सरसरी तौर पर चलने वाली, यानी कोई याद रखने वाली चीज़ें नहीं है अभी ये, क्योंकि आखिरी में हम पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कुरान में जो लिखे जाते हैं अल्फाज, वो उसमें एक्स्ट्रा थिंग्स लिखे होते हैं। तो उन एक्स्ट्रा थिंग्स को हम कैसे छोड़कर आगे बढ़ना, उसको बगैर पढ़े हुए हम कैसे आगे बढ़ना, ये आज हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखें, तशदीद वाला हुरूफ आया आखिर में। पहली मिसाल देखो, तशदीद वाला हुरूफ आया है आखिर में, और वाव शुरू में, जबर आया, लेकिन बीच में एक्स्ट्रा थिंग्स लिखे हैं उन्होंने, अलीफ लाम। तो ये हमको छोड़ देना है और डायरेक्ट वाव से लाम पर, वाव से लाम को मिलाना है। जैसे पहली मिसाल देखें, वल्ला, वल्ला। बाकी बीच में जो कुछ है हम उसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट मिसाल देखें, बीच के हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट मिसाल देखें, बी आया है और लास्ट को ला आया है, ला, लाम पर शद आया है। तो बीच का छोड़कर, बीच में जिस पर जबर जेर कुछ भी नहीं, उनको छोड़कर हम डायरेक्टली शद के पर हम मिला देंगे। कैसे? बिल्ला, बिल्ला। नेक्स्ट मिसाल देखें, काफ पर जबर है और बीच में एक्स्ट्रा थिंग्स हैं और दाल शद वाला आया है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? कद्दी, कद्दी, बीच में चला गया। नेक्स्ट देखें, फी पर जेर आया है, फिर यहाँ पर या आया, अलीफ आया, लाम आया, ये तीनों भी खाली हैं, कुछ नहीं है जबर जेर। फिर डायरेक्ट सीन शद्द आया है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? फिस, फिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट मिसाल देखें, यही तरीका है। वाव पर जबर आया, सीन पर शद वाला सीन आया, तो बीच के लेटर्स छोड़कर हम पढ़ेंगे वस, वस। नेक्स्ट, लाम पर पेश आया, रो पर शद आया, तो हम इसको बीच के अल्फाज को छोड़कर पढ़ेंगे लुर्रो, लुर्रो। नेक्स्ट, वाव पर जबर आया, सात पर शद आया, तो हम बीच के अल्फाज जिस पर कुछ भी नहीं हम छोड़ देंगे। वस्सा, वस्सा। देखिए सात को मोटा पुर करते हुए वस्सा। आपका मुंह गोल होगा जब अदा करते हैं, सिंपल नहीं पढ़ना है। वस्सा। देन वाव जबर आया, लाम पर शद आया, वल्ल, वल्ल। अभी यहां पर देखें, अल्लाह का नाम आया, तो अल्लाह के नाम से पहले अलीफ और लाम एक्स्ट्रा आया है। अलीफ आया है वाव के बाद
اور ایک لام ایکسٹرا آیا ہے، تو اس کو ہم چھوڑتے ہوئے کیسے پڑھیں گے؟ واو سے لام پر ملا دیں گے، واللہ، اور لام کو ہم ہمیشہ موٹا پڑھیں گے، یاد رکھیں یہاں پر جب بھی شدہ والا لام آ جائے کھڑا زبر والا، اس کا قانون ہے، میں انشاءاللہ آگے اس کے بعد میں ہوگا سبق تو وہ قانون میں آپ کو سکھانے والی ہوں۔ اللہ کا نام ہمیشہ پر کیوں پڑھنا ہے؟ تو یہاں پر کیونکہ آیا یہاں پر، تو اس لیے میں پہلے ہی بتا دیتی ہوں، ہم لوگ واللہ نہیں بول سکتے، پتلا باریک نہیں پڑھ سکتے اللہ کو، واللہ، واللہ۔ نیکسٹ، ابھی یہاں پر واللہ موٹا کیوں پڑھے ہم نے؟ کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر آیا تھا، اللہ جو لکھا ہوا ہے اس کے پہلے زبر آیا تھا، اس لیے میں نے اللہ کو موٹا کر کے پڑھا، کیوں؟ واللہ ہی پڑھا۔ ابھی نیکسٹ مثال آپ دیکھیں گے تو یہاں پر زیر آ گیا، اللہ سے پہلے، اللہ سے پہلے زیر آ گیا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آپ موٹا نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ زیر آیا، تو زیر کے ساتھ اللہ کو بھی باریک کر کے پڑھیں گے، کیسے؟ باللہ، باللہ، باللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ نہیں پڑھیں گے، باللہ، یعنی ہمارا منہ چوڑا پتلا ہو جائے گا پڑھتے وقت۔ تو ابھی یہ جو ہم نے سبق سیکھا جس میں کچھ لیٹرز ہوتے ہیں جن پہ نہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، نہ سکون ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی خالی لکھے جاتے ہیں بس قرآن میں، لیکن ان کو چھوڑتے ہوئے پڑھنا ہے۔ تو ابھی دیکھیں ہم کچھ مثالیں لیتے ہیں۔ ابھی پہلی مثال دیکھیں، ک آیا، ک کا الف خالی آیا ہے، لام خالی آیا ہے، پھر دال کے پر ہمیں ملانا ہے، دال شد آ گیا، تو دو لیٹرز کو چھوڑ کر ہمیں پڑھنا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ کدہانی، کدہانی۔ نیکسٹ، فی فے زیر آیا، یا آیا خالی آیا، یا خالی آیا، الف خالی آیا، لام خالی آیا، 3 لیٹرز خالی ہیں، لیکن پھر سین شد آیا، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فی السماواتی، فی السماواتی۔ تو نیکسٹ مثال لیتے ہیں، و سے شد والے حروف پہ جائیں گے کیونکہ الف اور لام خالی لکھا گیا ہے، تو سین کو ملاتے ہوئے ہم پڑھیں گے والسلام، والسلام۔ نیکسٹ، یہاں پر الف اور لام خالی آئے ہیں، بیچ میں یقول رسول دو الفاظ آئے ہیں، تو دو لفظوں کے بیچ الف لام خالی آیا ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یقول، لو سے را پہ ملانا، یقول الرسول، یقول الرسول۔ نیکسٹ، الف لام خالی آیا ہے، والصالحات، الف لام خالی آیا ہے، تو وا سے صاد شد پہ جائیں گے، والصالحات، والصالحہ، ہا کے پر دھیان رکھیں، سینٹر آف دا تھروٹ سے آنا ہے اس کو، والصا موٹا پر، والصالحات۔ نیکسٹ، والذین، یہ سبھی پڑھتے ہیں، لیکن میں کیونکہ یہ ایک قانون ہے اس لیے میں ان کو مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایکسیسو تھنگس لکھے جاتے ہیں کلام پاک میں، تو ہمیں ان کو کس طرح سے چھوڑ دینا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ تو لاسٹ مثال ہے یہاں پر والذین۔ نیکسٹ سبق لیتے ہیں اسی سے ملتا جلتا نیکسٹ سبق ہے، اچھا یہاں پر ہم اب نیکسٹ سبق جو لائے ہیں، لفظ اللہ کو کب موٹا پڑھنا اور کب باریک پڑھنا۔
یعنی اللہ کو ابھی پچھلی لیسن میں میں نے سبق میں یہی کہا تھا کہ اللہ کو پر پڑھنا ہے، موٹی آواز میں پڑھنا ہے، لیکن دو حالتیں ہیں جہاں پر پر پڑھنا ہے، اور ایک حالت ہے جہاں پہ باریک پڑھنا ہے۔ اللہ اللہ جو لکھا ہوا ہے، دس از اے یونیک نیم۔ اللہ کا جو نام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، دس از ویری یونیک ورڈ۔ ایسا ورڈ کہیں بھی اس طرح سے نہیں ملے گا۔ اٹس اے کمبینیشن۔ اللہ کا نام ہے، یہ یونیک کیسے بنا ہے؟ اٹس اے کمبینیشن آف آرٹیکل اینڈ دیکھیں ناؤن۔ جیسے کمبینیشن آف آرٹیکل، یہاں پر دیکھیں ال ہے، ہم بولتے ہیں نا ال مطلب دا آرٹیکل، انگلش میں جیسے لکھتے ہیں دا گاڈ یا دا، یعنی پرناؤن کو جب ہم لکھتے ہیں تو ہم دا لکھتے ہیں، اسپیسیفک چیز کو جب ہم بتانا چاہتے ہیں تو دا لکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نام میں آرٹیکل آ گیا، جیسے گاڈ، گاڈیس، یہ سب مطلب ہم لوگ سنگولر سے پلورل فارم میں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کبھی بھی پلورل فارم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا یونیک نام اسی وجہ سے ہے۔ تو یہاں پر ٹو ورڈز کمبائن ہیں اللہ کے نام میں، کیسے؟ ال پلس الہ، ال آرٹیکل اور الہ معبود، اس کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس کی تو عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب الہ۔ تو اللہ کا نام کیسے بنا؟ آرٹیکل پلس معبود، الہ، الہ۔ تو اس طرح سے اللہ بن گیا، اللہ کا نام اس طرح سے بن گیا۔ یہ تھوڑی انفارمیشن تھی جو دینا چاہتی تھی میں، جو میرے پاس جتنی انفارمیشن ہے تو یہاں پر میں نے شیئر کی ہوں۔ تو اب ہم یہ جانیں کہ اللہ پر کیوں پڑھنا ہے، موٹا کر کے کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ جب بھی زبر آئے، اللہ کے نام سے پہلے جب بھی زبر آئے یا جب بھی پیش آئے، ان دونوں حالت میں اللہ موٹا ہوگا، اور جب زیر آئے تو ایک حالت میں اللہ باریک پڑھیں گے ہم۔ تو تھوڑی مثالوں سے ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے، فرسٹ مثال دیکھیں، پہلی مثال، ان اللہ، میں نے نون شد کو ناک میں لے جا کر پڑھی کیونکہ یہ قانون ہے، نون شد میم شد ہمیشہ ناک سے پڑھیں گے، یعنی گننا کرتے ہوئے پڑھیں گے، ناک میں آواز کو لے جا کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر آیا ان، پھر اللہ کو ہم جوائن کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ موٹا کرتے ہوئے، ان اللہ۔ تو نیکسٹ مثال دیکھیں، قال آیا ہے اور اللہ آیا ہے، تو اگین اللہ کے پہلے کیا آیا؟ زبر آیا۔ دیکھنے کی چیزیں کون سی ہیں، غور طلب کون سی چیزیں ہیں، یہ دیکھیں آپ، قال آیا، زبر آیا، اور پھر اللہ آیا، تو اب اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے، کیسے؟ قال اللہ، قال اللہ، صحیح؟ تو نیکسٹ مثال دیکھیں، اور ایک، سمع، زبر آیا، زبر آیا اور اللہ آیا، اس لیے ہم اب اللہ کو پر پڑھیں گے، سمع اللہ، سمع اللہ، موٹا، اللہ کی آواز منہ گول ہونا، سمع اللہ۔ ابھی ہم پیش کی مثالیں لیتے ہیں تھوڑی، کہ اللہ کے نام سے پہلے پیش آ جائے تب بھی اللہ کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، کیسے؟ حدود آیا اور اللہ آیا، تو ملائیں گے تو کیسے ملائیں گے؟ حدود اللہ، میں دو کو کھینچ رہی ہوں کیونکہ واو مدہ آیا ہوا ہے، تو حدود اللہ۔ نیکسٹ، یریدو،
اور اللہ آیا تو دو پیش آیا، اس لیے ہم اللہ کو پر پڑھیں گے، یرید اللہ، یرید اللہ۔ نیکسٹ، خلقو ان اللہ، تو خلقو کا پیش آیا اس لیے اللہ پر پڑھیں گے، خلق اللہ، خلق اللہ۔ اچھا، اب دیر کی مثالیں جہاں پر اللہ کو باریک پڑھیں گے، پتلا کر کے پڑھیں گے، تو کیسے؟ دیکھیں، بلی آیا اور اللہ آیا، تو لی آیا اس لیے ہمیں دھیان میں رکھتے ہوئے اللہ کو باریک پڑھیں گے، پتلا کر کے پڑھیں گے، کیسے؟ بل اللہ، اللہ نے لا لا لا، بل اللہ، یعنی ہونٹ ہمارے چوڑے ہو جائیں گے، آپ گول نہیں ہوں گے، بل اللہ